بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو درس ہے یا لیکچر ہے یہ بسم اللہ کے فضائل کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ان کے فضائل سے۔ اللہ نے اپنے کتاب قرآن شریف کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا کہ جو مختصر احادیث ہے میں اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کہنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو ہی نہیں ہوتا۔ اچھا کہ نماز کی ہر رکعت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور آگے جا کے سورہ نمل سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا تو اس نے بسم اللہ سے شروعات کی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کھانے کو بسم اللہ سے پڑھ کر کھایا جائے تو اس میں اللہ برکت دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، حضور ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ تو وحشی نے عرض کیا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اکٹھے کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث ابو داود میں ہے جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کھانے میں شیطان کو اختیار مل جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پر بند کیے دروازے شیطان نہیں کھول سکتا، اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس حدیث میں بہت ہی بڑی بات بتلائی گئی ہے کہ جب دروازہ آپ بسم اللہ سے یا مین گیٹ جو ہو آپ کا وہ بسم اللہ سے آپ بند کرو تو پھر آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس کو چور کھولے گا یا اس کو شیطان کو کھولے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ دیا ہے، تو اس میں چو چرا کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ مغرب کے وقت عشاء کی کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو، اور اگر کوئی چیز نہ ملے پورا ڈھانپنے کے لیے تو تھوڑا ہی ڈھانپ دو، مطلب کوئی آدھا چیز رکھ دو، کوارٹر چیز رکھ دو، لیکن تھوڑا حصہ اس کا ڈھانپ دو۔ ایک اور حدیث میں گھر سے نکلنے والے جب بسم اللہ پڑھتا ہے یا پڑھتے ہیں تو ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں گھر سے نکلنے والے جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس سے شیطان کو الگ کیا جاتا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم یعنی ہیومن بینگز مرد ہو یا عورت کے شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام اور احادیثوں میں بہت زیادہ ٹچ دیا جاتا ہے ان کے حوالے سے کہ بھائی جب بھی آپ نے کپڑے چینج کرنے ہو تو آپ نے ضرور بسم اللہ پڑھنا ہے، جنات پھر آپ پر حاوی نہیں ہو سکتے۔
ایک اور حدیث میں بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک ڈیٹیل روایت جو ہے وہ مسلم میں ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، یعنی یہ جگہ اب تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے، نہ آپ کو رہنے کی جگہ ملے گی اور نہ آپ کے لیے آپ کو کھانا ملے گا۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ، اور اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہنا بھی کافی ہے۔ بسم اللہ کہے تو پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ریلیٹڈ نسائی کی ایک اور حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے روز 12 ساتھیوں کے ساتھ الگ تلگ رہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نپٹوں گا۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 11 لوگوں کے برابر قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرکین کی طرف سے ایسی تلوار کی ضرب لگی کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی اور ان کی منہ سے کی آواز نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی بسم اللہ کی کتنی امپورٹنس ہے، یعنی جنگ قتال کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہی آواز، سی کی آواز جو زخم لگنے سے ہو جاتا ہے وہ نکل گیا۔ حضور نے پھر بھی اس کو تائید کی کہ آپ کو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے تھا، اور آپ پڑھ لیتے تو اس کے کرشمات بھی آپ دیکھتے، یہ لوگ تجھے دیکھتے رہ جاتے اور فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ پاک کی اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب یعنی نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی یعنی پتلی اور سفیدی کے درمیان، اور یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث دار المنشور میں نقل کی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ روح البیان تفسیروں میں ایک تفسیر ہے اور اس میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے جس نے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس کا مفہوم ہے جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورت ختم کی تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اسے بخش دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ روح البیان میں تفسیر روح البیان میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا یعنی بیماری اترتی ہے، جو برتن چھپا ہوا نہیں ہو یا مشک کا منہ بندہ ہوا نہیں ہو، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے والی حدیث میں نے بیان کی کہ بھائی رات کو سوتے وقت
برتنوں کو ڈانپنا چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے خط لکھا کہ مجھے دائمی یعنی لگاتار درد سر کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا کوئی میڈیسن ہو تو بھیج دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ قیصر الروم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا سر درد یعنی دور ہو جاتا، اور جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ آخرکار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ برآمد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ کتاب العزمہ میں حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات یعنی لباس کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائی یا اتار کر رکھ کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، اس کے لیے اللہ پاک کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ ان سارے احادیث سے پتہ چلا کہ بسم اللہ ایک کیمیا ہے جو خاک کو سونا بنا دیتی ہے، یا یہ ایک ماسٹر کی ہے جو ہر جگہ پہ فٹ ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہے، لیکن بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ جو چیدہ چیزیں تھے وہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں رکھ دی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔